جی، محمد اسرار صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حناف کے نزدیک سلطان کا اذن شرط ہے جمعے کے قیام کے لیے، تو کیا فقہ حناف کو اس شرط کو ختم کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، یہ ہمارا ایک کلپ تھا کہ کیا نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے سلطان کا ہونا شرط ہے یا نہیں۔ ہم نے اس میں پورا لیکچر دیا، سمجھایا اچھی طریقے سے کہ سلطان کا ہونا، سلطان جمعہ کا، سلطان مین جو حاکم ہے، وہ جمعے کا انعقاد کری، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی، کوئی شک نہیں، سنت کو ہم نے فوت کر دیا، بدنصیبی ہماری۔ لیکن میں نے سمجھایا یہ تھا کہ اگر ذمہ داری ہمارے دین نے کسی کی لگائی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو، دوسرے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، حاکم جمعے کا انعقاد کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن شرط نہیں تھی، اللہ نے بیان کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط نہ رکھیں کسی چیز کو، ہم اپنی طرف سے اس کو شرط نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ میرا ایک کلپ تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا، اس پہ ذکر کر رہے ہیں محمد اسرار صاحب کہ فقہ حنفی کے نزدیک جمعے کے انعقاد کے لیے حاکم کی اذن بالکل جی، فقہ حنفی کا یہی قول رہا ہے ماضی کے اندر، ماضی میں متقدمین جتنے بھی فقہ حناف تھے ان کا یہی قول رہا ہے۔ اور لیکن یاد رکھیے گا، متاخرین علماء کرام نے پھر اس قول کو قابل عمل نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر اب نماز جمعہ قائم کر رہی ہے، اور کئی ممالک ہے جس میں فقہ حنفی ہی ہے، اسی کی اکثریت بھی ہے، حاکم کا اذن بھی نہیں ہے، حکمران انعقاد بھی نہیں کروا رہا، پھر بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کا عملی دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس قول کو ترک کر دیا۔ اس کی دو وجہ تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یاد رکھیے گا، یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے اندر فقہ حنفی منفرد ہو گئی تھی، کسی بھی اور محقق نے اس مسئلے کو ترجیح نہیں دی تھی۔ وجہ یہ کہ دلیل نہیں۔ آپ اس لیے دیکھیں، کسی بھی محقق کو پڑھ لیجئے، دلیل کہاں ہے اس پر؟ بھائی اگر آپ بولیں کہ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں کہ حاکم کی شرط ہے۔ اگر آپ بولیں نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرط قرار دیا، تو کوئی دکھا دیجیے گا، کوئی ایسی روایت ہو جو بالکل صحیح ہو، سندن یا متن، کوئی بھی ایسی ثابت نہیں ہے۔ تو کیسے بولیں؟ اس کی زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی دلیل اگر بنائی ہے تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، صاحب بدائع و صنائع جو انہوں نے ذکر کی، اور انہوں نے کہا کہ جمعہ چونکہ ایک بہت بڑی اجتماع کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے پورا کا پورا شہر جمع ہو کر جمعہ پڑھتا ہے، اور اتنا بڑا انتظام وہ حاکم کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا، اور حاکم نہ سنبھالے تو بہت سے مسائل پیدا ہوں، فتنے ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اس کو کون سنبھالے گا؟ لہذا حاکم ضروری ہے۔ تو اس کو علماء کرام نے پھر کہا کہ یہ اس سے کوئی چیز شرط تو نہیں بن جاتی ہے، اور ویسے بھی اب پورا کا پورا شہر جمع ہو کر ایک جگہ پر جمعہ پڑتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا، صدیوں سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو کسی بھی چیز کو شرط قرار دینے کے لیے قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجت ہے ہمارے لیے، اپنی طرف سے تو ہم شرط نہیں بول سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عملی لحاظ سے فقہ حنفی نے بھی اس قول کو ترک کر دیا ہوا ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں، اگر حاکم کا اذن ضروری ہے، یعنی حاکم یا اس کا نائب ہو وہ قائم کریں، اس کا نائب قائم کرے، آج پاکستان میں تو ایسا نہیں ہو رہا، بر صغیر میں ایسا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال دلیل میں، استدلال میں یہ قول کمزور ہے۔ اچھا، اسی طریقے انہوں نے ذکر کیا کہ حد وغیرہ جاری کرنا، یہ بھی تو آج اگر حکمران حد جاری نہیں کر رہے ہیں تو کیا عام لوگ کریں؟ دیکھیے وہی بات ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم کو لازم قرار دیا وہاں ہم لازم بولیں گے، اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک حد قائم کرنا ہے، قصاص لینا ہے، یاد رکھیے گا یہ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ کون ہیں اولی الامر جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے عطف کے ساتھ ذکر کی ہے؟ یہ وہی ہیں جو امر کا نفاذ کر سکیں گے، اللہ کی حدود کو نافذ کر سکیں گے۔ اولی الامر کے بغیر اس کا حدود کا نفاذ یا قصاص کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں پر لازم رکھا ہمارے دین نے کہ وہاں حاکم ہے، حدود قائم کرے گا، قصاص قائم کرے گا۔ یہاں پر ہر شخص کو اجازت دی نہیں، اس کو شرط رکھا ہے ہمارے دین نے۔ یہ دیکھیے گا ایک عام بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ اب ایک قاتل ہے، اس قاتل ثابت کرنے کے لیے جس طرح تحقیقات کی جاتی ہیں، شواہدات اکٹھے کیے جاتے ہیں، کہ ایک عام بندہ کہاں سے کرے گا؟ لہٰذا وہاں پر ایک چیز کو شرط رکھا ہے ہمارے دین نے، جمعے کے اندر کوئی شرط رکھی نہیں ہے۔ کوئی ہے تو آپ دلیل بیان کر دیجئے گا، سوائے اس کے کہ قرون اول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہی عمل جاری کروایا، اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، اعلیٰ درجے کی سنت ہے جس کو لوگوں نے ترک کر دیا، اور ہر حاکم گناہ گار ہوتا ہے جو جمعے کا انعقاد نہیں کرتا، اس میں تو اختلاف کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا صرف جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے حکمران ہر مصلی نماز، 5 وقتہ نماز بھی حاکم کی مصلی ہوتا تھا، وہی پڑھاتا تھا 5 وقتہ نماز۔ تو صرف جمعے کے اندر یہ ہم قید کیوں لگا رہے ہیں؟ 5 وقتہ نماز کے اندر بھی لگانی چاہیے، وہاں ہم مس کر یاد ہم کہتے ہیں نہیں وہاں خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کون سی بات زیادہ وزنی ہے، کس بات میں۔ فقہ حنفی نے کو قید لگائی سر آنکھوں پر، لیکن دلیل پیچھے کیا ہے؟ اگر ایک بات قرآن سنت کی مطابقت میں نہیں جا رہی ہے، استدلال میں کمزور ہے، چھوڑ دیں گے اس کو۔
یہی وجہ ہے کہ کسی عالم دین نے اس کی بھی تائید نہیں کی تھی، خود متاخرین علماء کرام نے اس پر پھر عمل ترک کر دیا ہے۔ اچھا، زویا انصاری صاحب سوال کر رہی ہیں کہ فرعون کی لاش کی بالکل تحقیق کر لی گئی ہے اور اس پر نمک بھی پایا گیا ہے، آپ بالکل غلط تحقیق بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا ایک کلپ ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ فرعون کی لاش کا حقیقت یا افسانہ اس غالباً ٹائٹل سے، میں نے اس میں اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ جو لاش ہے جو فرعون نام سے ہے، یہ فرعون ایک ٹائٹل ہے، فرعون ایک نام نہیں تھا، جس طرح ہمارے یہاں صدر، وزیر اعظم ایک لقب ہے، تو اس وقت کے جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے ان سب کا لقب تھا ایک فرعون۔ اچھا، یہ اس فرعون کی ہی لاش ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آیا یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر آپ کے مقابلے کے اندر تھا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس میں اچھی طرح سمجھائی تھی۔ اس پہ اکثر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بہت سے مقالے ایسے مل جاتے ہیں کہ اس کے اوپر نمک پایا گیا تھا، یہ ہوا تھا، تو شاید یہ وہی فرعون ہے۔ تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا، اس کلپ کے اندر بھی واضح کیا تھا، دیکھیے گا جس ملک کے اندر وہ لاش پڑی ہے نا، اسی ملک کے علماء کو بھی آپ پڑھ لیں، عرب کے جتنے علماء کو چاہے آپ پڑھ، حرم کے علماء کو بھی پڑھ لیں، تمام علماء واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ وہ فرعون ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ باقی جو اس کی باڈی سے نمکیات وغیرہ ملی ہیں، یہ وہ جس وقت کسی بھی لاش کو اس طرح سنبھال کے رکھتے تھے نا، ممیز وغیرہ بنا کے، تو اس کے اوپر ایسے کیمیکلز لگاتے ہیں، ہر ایک کے اوپر ایسی چیز مل رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا اس کا کہ وہ کوئی ڈوب کے مرا ہے۔ تو اس لیے کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہم کچی باتیں اگر کریں گے نا تو کل کو اعتراضات بہت ہوتے ہیں دین اسلام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، یا قرآن کی غلط تشریحاں بیان کر رہے ہو، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی اسٹیبلش بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ فرعون ہے، بادشاہ تھا، اس چیز کے ثبوت بالکل ملے، اور وہ اس وقت کے جتنے بھی فرعون ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، لوگوں سے اپنی عبادتیں بھی کرواتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے والا ہی یہ فرعون تھا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ مسنگ پرسنز نام سے ہمیں ایک سوال آ رہا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر، جس طرح آپ حدیث کی سند اور متن کی بحث کرتے ہیں، اس طریقے سے تو جس کا بھی دل کرے گا، جس کو جو اچھا لگے گا وہ روایت قبول کر لے گا، اور جس کو اچھا نہیں لگے گا وہ روایت کے متن پر اعتراض کر کے اس کو ترک کر دے گا۔ سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ دیکھیں گے، یہ بات آپ نے کی ہے کہ جب متن پر اعتراض کریں، جس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی متن کی بحث کو چھوڑ دیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی من پسند روایتیں لے لیتے ہیں، اسی سے ایک فرقہ نارملی بن جاتا ہے۔ ہر فرقے والے کے پاس اپنی روایتیں موجود ہو، کون سا فرقہ ہے جس کے پاس روایتیں نہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، متن کی جو بحثیں ہیں، اس کے اندر میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ جو اعلیٰ درجے کے ایکسپرٹس ہیں، اس کے بغیر فن حدیث کی راہ میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ انسان ٹھوکرے کھائے گا، یا کسی حدیث کو صحیح سمجھے گا اور صحیح نہیں ہوگی، صرف اس کے متن میں ایسا آبجیکشن ہوگا، ہمارا دماغ مانی جائے گا، یا مثلاً وہ حدیث سند میں متن میں بالکل ٹھیک ہوگی، یہ اپنی طرف سے خواہ مخواہ کا اعتراض بنا کے اس روایت کو چھوڑ۔ دونوں صورتوں میں انسان ایک پل صراط پہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک مقدس فرمان عالی شان کو جھٹلا دے گا، یا جو فرمان عالی شان نہیں ہوگا اس کو مان لے گا۔ یعنی ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے حدیث کی راہ، فن حدیث کی راہ۔ اس لیے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ فن حدیث کی راہ میں ایکسپرٹس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس کے اندر خود ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ خود اس راہ کے اندر گھسے گا، بالکل ٹھوکرے کھائے گا۔ یہ ٹھوکرے کھا کھا کے ہی مہارت آتی ہے، یہ فن ایسا ہے، یہ راہ ایسی ہے۔ اس لیے کہ بہت عرصے بعد جا کے روایتیں جمع ہوئیں، لوگوں نے فتنہ کر دیا، باتیں بنانا شروع ہو گیا، جھوٹ سچ مکس ہو گیا، پھر عادل نما بن کے بھی لوگوں نے بہت سے جھوٹ بیان کیے۔ تو یہ ان سب مسائل سے نکلنا اور نکالنا ایسی روایتوں کو جس کے سند پہ یا متن میں کوئی اعتراض نہ ہو، کمال درجے کی مہارت کا کام ہے، اور اللہ نے اس امت سے لیا ہے، اس لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کوئی ایک شارع ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایسی مہارت تھی کہ وہ ہر حدیث کے متن پر آبجیکشن نکال کے چلا گیا، کوئی ایک ایسا نہیں ہے۔ کسی ایک عالم کی 10 روایتوں پہ نظر پڑ گئی، واضح کر دی، کسی اور کی 11ویں پہ پڑھی، کسی کی 12ویں پہ پڑھی، کسی کی، اس طرح کر کے ایک اجتماعی طور پر علماء کی محنتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ہم ڈھونڈ ڈانڈ کے پڑھ کے کئی کونے کھانچے سے نکال کے پھر سارا مواد جمع کیا جاتا ہے کہ اس روایت کے متن پہ علماء نے کیا کلام کیا، کیا نہیں کیا۔ اس لیے آسان راہ بالکل، کبھی کبھی اتنی بڑی رروایتیں ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا تو متن ٹھیک نہیں تھا، اس کے متن میں یہ واجبی تعویل ہے، ورنہ تو اس کا معنی کفریہ بن رہا ہے، یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بڑی نازک راہ ہے۔ عام لوگوں کو یہ جملہ پسند بالکل نہیں آتا، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اس راہ کا ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کے پاس، اس راہ میں نہ پڑھ، قرآن پڑھے، اس کے محکمات پر عمل کرے، سبحان اللہ۔
وہ اکثر یہ کہتا ہے یار یہ تو سنت سے ہٹانے والی بات ہے، آپ چاہتے ہی ہو کہ لوگ سنت نہ پڑھیں، بس ٹھیک ہے جی، پھر آپ کی مرضی۔ پھر اس کی میرے جو لیکچر سننے والے ہیں ہزاروں مثالیں میں دے چکا ہوں اس کی، اور دیتا بھی رہتا ہوں آگے کہ کون کون سی روایتیں اس کے متن پہ کیا کیا آبجیکشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ ذیشان صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سود جو لیتا ہے وہ حرام ہے، جو دیتا ہے وہ حرام نہیں، ایسا؟ یہ میں نے اس پر ہمارا ایک مکمل لیکچر موجود ہے، اگر آپ وہ سننا چاہیں یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے گا، جس میں نے بالکل واضح کیا ہے، سمجھایا ہے کہ یہاں پر ایک علمی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، دیکھیے گا دو بندے پہلے دیکھیے، میرے پاس کوئی شخص قرضہ لینے آیا، میں نے اسے 1,00,000 روپیہ دیا اور میں نے اسے بولا میں لوں گا 1,50,000، ٹھیک ہے؟ تو میں اس سے سود لے رہا ہوں، میں سود لینے والا ہوں اور وہ شخص مجھے دینے والا ہے۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی ممانعت کی ہے سود لینے والے پر تو کی ہے، سود دینے والے پر، یعنی وہ بندہ جو سود دے رہا ہے سامنے والے کو، اس کی ممانعت نہیں۔ اس کی میں نے پوری وضاحت کی ہے، مختصراً ابھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ استدلال کی تھوڑی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سود جو جس علت سے سود لینے کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے، وہی علت سود دینے کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ ہاں ایک صورت ہے جس کے اندر نہیں آتی، وہ حالت اضطرار ہے۔ اگر کوئی حالت اضطرار کے اندر ہو، حالت احتیاج کے اندر ہو، کوئی اور ذریعہ اس کے پاس نہ ہو، اب مجبور ہو کہ اگر وہ کہیں سے سودی قرضہ لے لیتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بغیر حالت اضطرار کے جو بھی شخص اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، کوئی اس کو احتیاج نہیں ہے، وہ جب قرضے لیتا ہے، اس کا انڈائریکٹلی جو بوجھ ہے وہ غریبوں پر ہی پڑتا ہے، غریب ہی مظلوم بن جاتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ دونوں صورتوں کے اندر یاد رکھیے گا ظلم غریب کے اوپر ہی آتا ہے، سود لینے والا دینے والا دونوں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل میں نے ذکر کی ہے، آپ وہ کلپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور جس کو معلوم ہے دیکھیے گا، IMF کا میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں، پاکستان کے اندر ہر بندہ مقروض ہے، ہر بندہ غریب جو ہے مہنگائی دب گیا ہے، میڈیسنز افورڈ نہیں کر سکتا، گھر میں کوئی بیمار ہے علاج افورڈ نہیں، سب ان کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ سود پہ قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ قرضوں کا انڈائریکٹلی ظلم جو ہے وہ غریبوں کے اوپر ہی پڑ رہا ہے، غریب بیچارہ پس گیا، قرضہ لیا کسی نے، خرچ کسی نے کیا، انڈائریکٹلی غریب پھنس گیا۔ تو ہر جگہ یہ ایبسولوٹ اصول نہیں ہے کہ سود لینے والا ہی گناہ گار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ صرف حالت اضطرار کے اندر اگر کوئی لے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بس اس کے علاوہ عام صورتوں کے اندر انڈائریکٹلی ظلم غریبوں پر ہی جاتا ہے، لینے والا دینے والا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ عرصے پہلے عرب کے اندر کچھ لوگ تھے، اسکالرز نام کے، پروفیسر ٹائپ کے، انہوں نے یہ سب سے پہلے شوشہ چھوڑا تھا۔ عرب کے علماء نے پھر ان پر بڑی گرفت کی تھی، کہا کہ بالکل کچا استدلال کر دیا ہے، جو علت یہاں ہے وہ علت یہاں ہے۔ تو مجھے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک جوک بھی یاد آ گیا، وہ یہ تھا کہ چند ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت سود جو ہے نا وہ لینا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے۔ تو وہ مسکرانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح میں ایک دفعہ کہیں گیا، وہاں یہی ڈسکشن چل رہی تھی، تو ایک شخص نے کہا کہ اس نے بھی استدلال کیا، اور استدلال یہ کیا کہ یار میں اگر کہیں پر مجرا دیکھنے گیا ہوں، طوائف مجرا کر رہی ہے، اس کا مجرا کرنا حرام، لیکن میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں نا وہ جائز۔ میں نے کہا یہ کیا استدلال آپ نے کیا؟ سمجھانے کے لیے، مطلب میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یبدین زینتہن، عورتوں کو فرمایا کہ اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، عورتوں کو فرمایا عورتیں اپنی جسم کی نمائش نہ کریں۔ یہ کب کہا ہے کہ مرد نہ دیکھیں؟ عورتوں کو جسم کی نمائش منع کی ہے، مرد کو دیکھنے تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ تو عورتیں دکھائیں گی یہ منع ہے، مرد دیکھیں گے یہ منع نہیں ہے۔ وہی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی، اللہ کے بندے اللہ نے سود لینا جس علت سے منع کیا ہے وہ علت دینے کے اندر بھی آتی ہے، تو ہر وہ صورت بھی اس میں ڈالیں نا، کیسے نکال سکتے ہیں؟ جس علت سے اللہ نے منع کیا کہ عورتیں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، دیکھنا بھی اسی میں آتا ہے، وہی علت فحش کی وہاں ہے، فحش کی یہاں ہے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اسی علت سے استدلال کریں گے۔ اگر عورت کو دکھانا منع ہے تو دیکھنا بھی منع ہے، اس لیے کہ وہاں بھی فحش ہے یہاں بھی فحش ہے۔ ہم یہ استدلال نہیں کرتے پھریں گے کہ اللہ نے عورت کو دکھانا منع کیا ہے، ہمیں دیکھنا کہاں سے منع کیا ہے۔ تو انہیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ہر استدلال ایسا نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں علت کے اوپر متفرع ہوتی ہیں، پھر اس علت کا اطلاق دیکھا جاتا ہے، انسان اس میں غلطی کر جاتا ہے۔ بہرحال اس کا مکمل لیکچر سنیں گے ذیشان صاحب، آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔